بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ پروردگار عالم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم روزہ رکھو، یہ تمہارے لیے خیر اور فائدے والی چیز ہے۔ واقعاً اگر انسان روزے کی حقیقت کو سمجھ لے تو اس میں بہت بڑا فائدہ ہے اور بڑا خیر ہے اللہ کی طرف سے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندے کو معلوم ہو جائے کہ روزے میں کتنا فائدہ ہے تو وہ دعا کرے گا کہ پورا سال روزہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول کی مشہور و معروف حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں سومو تصحو، کہ روزہ رکھو اور صحت پاؤ، یعنی روزے میں تندرستی اور صحت کا راز چھپا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اگر جسمانی بیماری ہو تو روزہ رکھے، جس کو روحانی بیماری ہو تو روزہ رکھے، نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا سومو تصحو، روزہ رکھو صحت پاؤ۔ یہ ہر بندے کے لیے ہے، گویا ہر بیماری کا علاج اللہ کے رسول نے روزے کو قرار دیا، یعنی پورے مہینے کا ایک سمجھے مکمل کورس ہے۔ بندہ اگر اس مہینے کے کورس کو اچھی طرح مکمل کر لے تو پھر اللہ کے رسول گارنٹی دے رہے ہیں کہ تم حتماً صحت پاؤ گے۔ دیکھیں، بندہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو جو بیماری جتنی زیادہ اور شدید ہوتی ہے ڈاکٹر بھی اسی کے مطابق دوائی تجویز کرتا ہے۔ کبھی 2 دن کی دوائی دے دی اگر ہلکا سا بخار اور نزلہ وغیرہ ہے تو، کبھی بیماری اگر گہری ہے شدید ہے تو پھر اس کے لیے ڈاکٹر 15 دن کی دوائی لکھتا ہے، پھر کبھی مہینے کا کورس ہوتا ہے، کبھی 6 مہینے کا کورس، کبھی 1 سال کا کورس ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر پھر بہت ساری رپورٹیں بھی کرواتا ہے، کبھی بلڈ ٹیسٹ ہوتی ہے، کبھی یورین ٹیسٹ ہو گئی، کبھی شوگر ٹیسٹ، کبھی ایکس رے، کبھی الٹرا ساؤنڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر اس کے لیے کیئر بھی تجویز کرتا ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، اس ٹائم کھانا ہے، اس ٹائم نہیں کھانا، ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، تب جا کے رپورٹ صحیح آتی ہے اور بیماری پر کنٹرول ہو جاتا ہے، یا ختم ہو جاتی ہے، یا کم از کم بیماری پہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں سومو تصحو، روزہ رکھو صحت پاؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیئر بھی ضروری ہے، پرہیز بھی ضروری ہے، ورنہ پھر مہینے کے بعد ممکن ہے رپورٹ صحیح نہیں آئے گی۔ کیئر کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بڑی کیئر روزے میں یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھو۔ تمہارے جسم کے ساتھ ساتھ، تمہارے پیٹ کے روزے کے ساتھ ساتھ تمہارے دیگر جسمانی اعضاء کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ تمہاری آنکھ کا روزہ ہو، تمہارے کان کا روزہ ہو، تمہاری زبان کا روزہ ہو، تمہارے ہاتھ پاؤں کا روزہ ہو۔ یعنی سب سے بڑی کیئر جو ہے روزے میں وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے روزے کی حالت میں۔ یعنی کتنی عجیب اور بڑی عبادت قرار دیا خداوند متعال نے روزے کو کہ بندہ کچھ بھی نہ کرے، روزہ رکھ کے سویا رہے، پورا دن سوتا رہے پھر بھی عبادت، سانس لے تسبیح کا ثواب، سو جائے نیند کرے پھر بھی عبادت، اس کی نیند عبادت میں شمار۔ تو یعنی اتنا بڑا روزے کا فائدہ اور اس میں اتنے بڑے راز چھپے ہوئے ہیں،
واقعاً اگر ایک بندہ جان لے، آج تو سائنسی تحقیق کہاں تک کہاں پہنچ گئی، جو یہ کہتی ہے کہ روزے میں بہت سارے فوائد ہیں، آج تو بالکل سائنس نے واضح کر دیا۔ تو مومنین کرام، اللہ کے رسول نے فرمایا سومو تسعو، روزہ رکھو صحت پاؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیئر بھی ضروری ہے، پرہیز بھی ضروری ہے۔ پاک سیدہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو اخلاص کے لیے قرار دیا، یعنی روزے دار کو چاہیے کہ اس کا روزہ خالصتاً للہ ہونا چاہیے، اس کا روزہ فقط اور فقط اللہ کے لیے ہو۔ یہ بھی ایک روزے کی شرائط میں سے ایک شرائط ہے، کیئر میں سے ایک کیئر ہے۔ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو اس لیے واجب قرار دیا تاکہ جب امیر روزہ رکھے تو اس کو بھوک اور پیاس کا احساس ہو، اور اس بھوک اور پیاس کی احساس کے بعد وہ کسی غریب کی بھوک اور پیاس کا خیال رکھے۔ یہ روزے کا فلسفہ ہے، یہ روزے کی کیئر ہے، یہ روزے کی شرائط ہے۔ تو اب دیکھیں کہ کیا ہمارا روزہ اس حد تک پہنچتا ہے؟ کیا ہمارے روزے میں وہ اخلاص پایا جاتا ہے؟ کیا ہم اپنے آپ کو روزے کی حالت میں اپنی زبان، آنکھوں، کانوں، ہاتھوں کو گناہوں سے دور کرتے ہیں؟ کیا ہمارے روزے میں وہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ جس کے بعد بندہ جا کر کسی غریب کا دروازہ کھٹکھٹائے اور اس کا حال پوچھے؟ کیا کبھی مسکین کے ہاں ہم جا کر یہ پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا کھایا، کیا نہیں کھایا؟ کیا ہمارا روزہ ہمیں غریبوں کی، مسکینوں، یتیموں کی پرورش کرنے پر آمادہ کرتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر سمجھیں کہ روزے میں کیئر صحیح نہیں ہوگی، اور جب کیئر صحیح نہیں ہوگی تو لازمی ہے اس کا نتیجہ بھی مہینے کے بعد اس کی رپورٹ صحیح نہیں آئے گی، رزلٹ صحیح نہیں آئے گا۔ امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزہ سکون اور آرام بخشتا ہے۔ روزے میں انسان کے بدن اور روح کو سکون ملتا ہے۔ کیا ہمیں بھی روزے کے بعد سکون ملتا ہے؟ امام علی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزہ انسان کے تمام اعضاء کو سکون پہنچاتا ہے، انسان کے خون کی گردش کو اچھی طرح اور اس کے نظام ہاضمے کے نظام کو درست کرتا ہے۔ روزہ موٹاپا ختم کرتا ہے۔ کیا مہینے کے بعد ہمارا موٹاپا ختم ہو جاتا ہے یا پھر الٹا بڑھ جاتا ہے؟ اگر بڑھ جاتا ہے تو پھر سمجھیں کہ روزے میں کیئر صحیح نہیں ہوئی، روزے میں ہم نے ان چیزوں سے پرہیز نہیں کیا جس سے پرہیز کرنا چاہیے تھا۔ پھر مہینے بعد رپورٹ بھی صحیح نہیں آئے گی، رزلٹ بھی صحیح نہیں آئے گا۔ تو اب اس میں قصور ہمارا خود انسان کا ہی ہوتا ہے۔ اگر واقعاً شریعت کے مطابق جو شرائط، جو کیئر شریعت نے بتائے ہیں، اگر واقعاً بندہ اسی پہ عمل کرتے ہوئے روزہ رکھے تو بے شک روزہ صحت کی علامت ہے۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات ہمیں حقیقی روزے دار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک کائنات ہمیں ان تمام چیزوں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے پر حرام قرار دی ہیں ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک جو برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے، کما حق کہو ان رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔